لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ الطاہرین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں ولادت باسعادت سامن الحجج امام ضامن امام رؤوف عالم آل محمد امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور آپ کے جو کارنامے ہیں اور جو آپ کا اخلاق ہے اور آپ کا جو کردار ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ جیسے کہ دیگر ائمہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے اور ہم ان کی زندگیوں سے استفادہ کر کے کمال تک پہنچ سکتے ہیں۔ آئیے امام رضا علیہ السلام کی سوانح حیات کے بارے میں اور آپ کی زندگی کے بارے میں مختصر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت 11 ذی القعدہ 153 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ کا بیان ہے کہ جب تک امام علی رضا علیہ السلام میرے بطن میں رہے تب تک میں اکثر خواب میں تسبیح اور حمد کی اور تہلیل کی آوازیں سنا کرتی تھی۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ نے جب زمین پر قدم رکھا تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک دیا اور اپنا سر آسمان کی طرف بلند کر دیا اور آپ کے لبوں میں جنبش سی پیدا ہوئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے امام علیہ السلام اپنے مالک سے کوئی گفتگو کر رہے ہوں۔ پھر اسی وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ تم کو خدا کی یہ عنایت اور کرامت مبارک ہو۔ اس کے بعد میں نے بچے کو امام علیہ السلام کی آغوش میں دیا تو امام کاظم علیہ السلام نے ان کے داہنے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، اسے لے لو، یہ زمین پر خدا کی نشانی اور میرے بعد اللہ کی حجت ہونے کے اعتبار سے ان تمام فرائض کا ذمہ دار ہے۔ آپ کے پدر بزرگوار امام کاظم علیہ السلام نے اللہ کے حکم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق آپ کا نام نامی اور اسم گرامی علی رکھا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے اور آپ کے مختلف القاب ہیں، جن میں سے یہ چند القاب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں: صابر، ذکی، ولی، رضی اور وسیع۔ لیکن ان سب القاب میں سب سے زیادہ مشہور لقب جو ہے وہ امام علیہ السلام کا لقب رضا ہے۔ ایسی ہستی کہ جس سے خدا بھی راضی تھا، خدا کے رسول بھی راضی تھے اور تمام مخلوق بھی جس سے راضی تھی، یعنی آپ کے موافق و مخالف بھی آپ سے راضی تھے۔ علامہ طبرسی تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کو رضا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آسمان و زمین میں خداوند عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ طاہرین علیہ السلام اور ساتھ ہی ساتھ تمام مخالفین اور موافقین سب آپ سے راضی تھے۔ جب آپ کے فرزند ارجمند امام محمد تقی علیہ السلام کے سامنے گفتگو آئی کہ یہ لقب امام کو مامون رشید ملعون کی طرف سے دیا گیا تو امام تقی علیہ السلام نے اس بات کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، یہ لقب خدا و رسول کی خوشنودی کی نشانی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ آپ سے موافق اور مخالف دونوں راضی اور خوشنود تھے، اسی لیے آپ کو لقب ملا رضا۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیے تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام جو ہیں وہ اس معنی میں رضا ہیں، تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کاظم ہیں، صادق ہیں، یہ ساری صفتیں تمام ائمہ علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہی کوئی ایک صفت جو کسی ایک امام میں حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے زیادہ جلوہ گر ہوتی تھی، اس کے مطابق انہیں وہ لقب دیا جاتا تھا اور لوگ انہیں اس عنوان سے خطاب کرتے تھے۔ آپ کی تربیت کی جہاں تک بات ہے، آپ کی تربیت آپ کے والد بزرگوار امام کاظم علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی اور تقریباً زندگی کے 25 برس آپ نے اپنے والد بزرگوار کے زیر سایہ بہترین ماحول میں بسر کیے۔ آپ کے دور میں مختلف حاکم اور بادشاہ رہے ہیں۔ آپ نے جب دنیا میں آنکھ کھولی تو اس وقت منصور دوانقی جیسا ظالم و جابر اور سفاک بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی، اس کا دور تھا۔
سن 158 ہجری میں 158 ہجری میں مہدی عباسی نام کا خلیفہ رہا، 169 ہجری میں ہادی عباسی، 170 ہجری میں ہارون رشید، 193 ہجری میں امین عباسی ہارون رشید کا بیٹا، اور 198 ہجری میں مامون رشید جیسے حاکموں سے آپ کا سابقہ رہا، اور آخر کار اسی مامون رشید ملعون نے امام علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا، جس کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ آپ کے پدر بزرگوار امام کاظم علیہ السلام کو ہارون رشید کے دور میں یہ بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ اب رفتہ رفتہ میرے لیے حالات سخت ہوتے جائیں گے، چنانچہ امام کاظم علیہ السلام نے اپنے بعد کے لیے جانشینی کے مسئلے کو پوری طرح سے امت کے لیے حل کر دیا تھا، اور جب ذرا سے حالات غنیمت تھے اور قدر بہتر تھے، انہی ایام میں امام کاظم علیہ السلام نے اپنے بعد کے لیے امام رضا علیہ السلام کو بطور جانشین روشناس کرا دیا تھا اور متعارف کرا دیا تھا، لوگوں کو پہچنوا دیا تھا۔ چنانچہ تاریخ میں ملتا ہے کہ اولاد علی و فاطمہ سلام اللہ علیہا کے 17 افراد کی موجودگی میں امام رضا علیہ السلام کی جانشینی کا اعلان امام کاظم علیہ السلام نے پہلے سے کر دیا تھا، بلکہ ایک وصیت نامہ بھی تحریر فرمایا تھا، اور اس میں مدینے کے تقریباً جو 60 معزز افراد تھے ان کی گواہی بھی لی گئی تھی۔ تو اس طریقے سے امام کاظم علیہ السلام نے پہلے سے یہ اہتمام کر دیا تھا کہ آپ کے بعد لوگ آپ کے جانشین کے حوالے سے پریشان نہ رہیں۔ 183 ہجری میں جب آپ کے پدر بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہارون رشید ملعون نے قتل کیا اور شہید کیا، اس کے بعد سے آپ کی امامت کا آغاز ہوا۔ اس وقت امام رضا علیہ السلام کی عمر شریف 30 سال تھی، اور اس کے بعد سے تقریباً 20 سال کا عرصہ امام رضا علیہ السلام کی امامت کا دور رہا۔ آئیے آپ کے اخلاق پر کچھ گفتگو کی جائے اور تھوڑا سا اشارہ کیا جائے۔ یوں تو آپ کے اخلاق اور آپ کے جو انسانی صفات ہیں اور کمالات ہیں وہ بے شمار ہیں، لیکن چند ایک نمونے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ علامہ شبلنجی ابراہیم ابن عباس تحریر فرماتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام نے کبھی بھی کسی شخص کے ساتھ سخت لہجے میں گفتگو نہیں کی، اور کبھی کسی کی بات کو بیچ میں نہیں کاٹا۔ آپ کا اخلاق یہ تھا کہ جب بات کرنے والا اپنی بات کو مکمل کر لیتا تھا تب آپ اپنے کلام کا آغاز فرماتے تھے۔ جب بھی کوئی ضرورت مند آپ کے سامنے اپنی حاجت لے کر آتا تھا تو جہاں تک ممکن ہوتا تھا امام علیہ السلام اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ کسی کے سامنے امام علیہ السلام کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ آپ اپنی ان تمام عظمتوں کے باوجود کبھی کسی کے سامنے آپ پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، اور نہ ہی اہل محفل کے سامنے کبھی تکیہ اور ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ کبھی اپنے غلاموں کے لیے کوئی برے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ آپ تیز آواز میں کبھی نہیں ہنستے تھے قہقہا لگا کر، بلکہ جب بھی ہنسی آتی تو لبوں پہ تبسم آ جایا کرتا تھا، مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ آپ کے اندر اتنی تواضع اور انکساری تھی اور جھک کر ملنے کا جذبہ تھا کہ اپنے دسترخوان پر جو سائس ہوتا تھا، یعنی گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والا انسان، اور اسی طرح جو دربان ہوتا تھا یعنی پہرا دینے والا دروازے پر، اس کو بھی اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھاتے تھے۔ راتوں کو جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور اکثر دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور مہینے کے 3 روزے کبھی آپ سے ترک نہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے کہ ہر مہینے میں کم سے کم 3 دن روزے رکھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ہمیشہ روزے سے ہو۔ آپ علیہ السلام اکثر خیرات کیا کرتے تھے، اور یہ کام زیادہ تر رات کی تاریکی میں انجام دیتے تھے، اپنے آباء و اجداد کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، جیسے ہمیں گزشتہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے کہ وہ خیر و خیرات کرتے تھے مگر شب کی تاریکی میں۔ اسی طریقے سے آپ کے اخلاق کے سلسلے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ بلخ کا رہنے والا ایک شخص بیان کرتا ہے کہ ایک سفر میں ایک مقام پر دسترخوان بچھایا گیا تو آپ علیہ السلام نے تمام غلاموں کو، جن میں حبشی غلام یعنی اس زمانے کے جو بلیک لوگ تھے، آج نیگروز کہہ سکتے ہیں، وہ بھی شامل تھے، انہیں بلا کر بٹھا لیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ مولا انہیں الگ بٹھا دیجئے تو کیا حرج ہے؟ آپ علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا سب کا رب ایک ہے، اور ماں باپ حضرت آدم و حوا علیہ السلام ہیں، اور وہ بھی ایک ہیں، اور جزا و سزا اعمال پر منحصر ہے، تو پھر فرق کیوں؟ یہ درس مساوات دیا ہے، ایکویلٹی کا درس دیا ہے امام رضا علیہ السلام نے اپنی سیرت سے۔ روز عرفہ ایک سال آپ نے اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا تو مامون کے وزیر فضل ابن سہل نے کہا کہ یہ تو غرامت ہے۔
غرامت یعنی اپنے آپ کو نقصان پہنچانا۔ تو امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا یہ غرامت نہیں بلکہ غنیمت ہے، میں نے اس کے بدلے خدا سے نیکی اور حسنہ لینے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ کے خادم یاسر کا بیان ہے کہ ایک دن ہم لوگ پھل کھا رہے تھے اور کھانے میں ہم ایسا کرتے تھے کہ پھل کا کچھ حصہ کھاتے تھے اور باقی حصہ پھینک دیتے تھے۔ امام علیہ السلام کی نظر اس پر پڑی، ہمارے اس کام پر، تو امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی نعمت کو برباد نہ کرو، ٹھیک سے کھاؤ اور جو بچ جائے اسے کسی ضرورت مند کو دے دو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنا کھانا ضائع ہو جاتا ہے، خصوصاً شادیوں میں کتنا کھانا برباد ہو جاتا ہے، کتنے سارے لوگ ہیں جو بھوک سے پریشان ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں۔ آج ہم خدا کی نعمتوں کو برباد کر رہے ہیں بعض لوگ، لہذا توجہ کی ضرورت ہے۔ امام علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری پہلے سے طے کر لینا چاہیے، کیونکہ ادا کی گئی مزدوری سے اوپر جو کچھ دیا جائے گا اسے پانے والا انعام سمجھے گا۔ آپ علیہ السلام نماز صبح اول وقت ادا کرتے تھے اور اس کے بعد طولانی سجدے میں چلے جاتے تھے۔ آپ کی شہادت جو ہے وہ مامون رشید کے ذریعے سے ہوئی، اور امام علیہ السلام خود بھی فرمایا کرتے تھے مجھے یہی قتل کرے گا اور میں مامون کے ذریعے قتل کیا جاؤں گا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ یہی ہوا بھی کہ ایک دن مامون رشید ملعون نے امام علیہ السلام کو دربار میں بلایا اور انگور جسے زہر میں بجھا رکھا تھا وہ اصرار کر کے اور مجبور کر کے امام علیہ السلام کو انگور کے کچھ دانے کھلائے، اور اس کے بعد اسی سے امام علیہ السلام کے جسم مبارک میں زہر پھیلا، اور اسی زہر کے اثر سے امام رضا علیہ السلام کی شہادت جیسا کہ مشہور ہے 30 صفر 203 ہجری میں واقع ہوئی۔ ایک بات یہاں پہ واضح کرتا چلوں کہ عام طور پہ جو ایک تصور پایا جاتا ہے تاریخ کے اعتبار سے یہ تصور درست نہیں ہے، وہ یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب معصوم قم سلام اللہ علیہ قم تشریف لائیں اس سے پہلے امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی، لہٰذا قم میں سیاہ پرچم نصب کیے گئے تھے۔ نہیں میرے عزیزوں، تاریخ اس کی تائید نہیں کرتی۔ تاریخ کے مطابق معصوم قم سلام اللہ علیہ کی وفات یا شہادت جو بھی کہا جائے 201 ہجری میں ہے، اور امام رضا علیہ السلام کی شہادت 203 ہجری میں ہے، یعنی 2 سال کے بعد۔ تو پھر یہ سیاہ پرچم کس لیے نصب ہوئے تھے؟ سیاہ پرچم اس لیے نصب کیے گئے تھے کہ قوم والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ساوا میں جناب معصوم قم کے قافلے کے اوپر حملہ ہوا ہے اور ان کے کچھ بھائی بھتیجے وہاں پر شہید ہوئے ہیں، اسی وجہ سے قم کی فضا کو سوگوار بنایا گیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مختصر زندگی نامہ جو آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کا پیش کیا ہے یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہو، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں امام رضا علیہ السلام کی زندگی اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔